الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملته القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد۔ مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارہ یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان کتب عالمی زنم۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے یہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور تاجدار عرب و عجم سراپائے نور مجسم اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں جھوم جھوم کر والیانہ انداز میں درود پاک کے ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قاری معراج صاحب اگر میری آواز کو سن رہے ہوں تو وہ اسٹیج پر آ جائیں، قاری معراج الحسن صاحب۔ آج کا یہ پروگرام جشن دستار حفظ کے سلسلے میں اس مدرسہ کیا نام مدرسہ کا؟ مدرسہ نور العلوم کی جانب سے جملہ اراکین نے اس محفل کو سجایا ہے۔ بڑی محنتیں اس میں جناب محترم قاری ہاشم رضا صاحب قبلہ کی ہیں کہ انہوں نے بچوں پر محنت کی اور ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ بے شک جی، اسی کی تقریب میں ہم اور آپ سب یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفل پاک کو قبول فرمائے۔ آپ سب سننے کے لیے تو تیار ہیں نا؟ یہ تو ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بول دو سبحان اللہ۔ باقی ویسے تو یہ دور وہ ہے کہ آپ بیٹھیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، ورنہ آج کل کون کسی کی سنتا ہے؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں، اس دور میں، جب یہ دور فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب کا ہے، اس وقت میں سب لوگ اپنے اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو جاگ رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر، جاگنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اللہ و رسول کی محبت میں بیٹھنا یہاں اس محفل میں کمال ہے۔ بے شک ہاں پیارے، جاگ تو انسان جاتا ہے، اور اس دور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈرن ماحول میں انسان جب شام ہوتی ہے، رات ہونے لگتی ہے، شام کا کھانا کھایا، کان میں لیڈ لگائی اور بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ آج کا میرا نوجوان تو کوئی 10 بجے سوتا ہے، کوئی سنتا سنتا 11 بجے سوتا ہے، کوئی سنتا سنتا 12 بجے سوتا ہے، کوئی 1 بجے سوتا ہے، تو کوئی 2 بجے تک سنتا رہتا ہے، گویا کہ راتوں کو کالی کرتے رہتے ہیں۔ بعض تو ایسا بھی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم پہ ہی سوتا ہے، جب آواز آتی ہے نماز، نیند سے بہتر ہے، تب اس نوجوان کو نیند آتی ہے۔ بولے ہے بات نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں آپ، بڑے اچھے لوگ ہیں کہ آپ اس محفل میں آ گئے۔ وہ لوگوں آنا بھی چاہیے، اس لیے کسی دنیا دار کی محفل نہیں، مدینے والے احمد مختار کی محفل ہے، بے شک سبحان اللہ، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جان دی، مال دیا، ایمان دیا۔ وہ لوگوں اگر زندگی کسی کو ملی ہے، جوان تجھے جوانی ملی ہے تو کسی اور کا صدقہ نہیں، وہ آمینہ کے چاند کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، میں کہتا ہوں نوجوانوں، راتوں کو کالی کرنے والوں، موبائل کی لیڈ کان میں لگا کر رات پر گانے سنتے رہنے والوں، 2 بجے سونے والوں، 3 بجے تک جاگنے والوں، شراب کے اڈوں کا آباد کرنے والوں، چوراہوں پر گپ شپ لڑانے والوں، راتوں کو کالی کرنے والوں، گناہوں میں راتوں کو گزارنے والوں، میں کہتا ہوں آ جاؤ، آج کی رات بڑی نورانی رات ہے، بخشش گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ آج کی یہ رات ہے کہ اگر تم اس محفل میں آ کر بیٹھ گئے، اللہ و رسول کی محفل میں آج اگر آ کر بیٹھ گئے، سنو جب تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے تو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں، یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ بوڑھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج اس محفل پاک کی برکت سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، آؤ دنیا داری کو چھوڑو، آؤ دین کی طرف آ جاؤ، آؤ آمینہ کے چاند کی محبت میں محفل پاک میں آ جاؤ، اپنے بستر کو چھوڑ دو، چوراہوں پر کھڑا ہونا چھوڑ دو، آ جاؤ برائیوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ اور رسول کی اس محفل میں بیٹھ کر آ جاؤ، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے رہو یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے پس وعدے تلاہی سہبری حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پیارے، محفل بڑی پیاری ہے، آپ کی سماعتیں بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں، ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہو رہا ہے، ایسا لگتا کہ کسی گاؤں میں نہیں گاؤں میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آؤ تمہیں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آج کی محفل جو سجائی گئی ہے، یہ حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں ہے، اور علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ علم فرماتا ہے پروردگار عالم اقرا، اور لوگوں سمجھو علم کتنا ضروری ہے، علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک پر نئی وحی نازل فرمائی، اور فرمائے حضرت جبریل امین کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہی نازل ہوئی جبریل امین کے ذریعے آ کر کے اللہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک تو گویا کہ لوگوں امت محمدیہ کو سب سے پہلے
اگر کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے تو کوئی دنیا کا کام نہیں ہے. کھیتی کرنا نہیں سکھایا جا رہا, یہ بزنس کرنا نہیں سکھایا جا رہا, شادی بیاہ کرنا نہیں سکھایا جا رہا, آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا نہیں سکھایا جا رہا. وہ لوگوں اگر سب سے پہلے کوئی بات کسی چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, امت محمدیہ سنو, تمہیں سب سے پہلے اگر کسی چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ علم سیکھنے کی تعلیم ہے. بے شک سبحان اللہ. کس چیز کی تعلیم؟ علم سیکھنے کی. علم سیکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو ہمیں آپ کو علم سیکھنا چاہیے. علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے پیارے, علم کتنا ضروری ہوتا ہے. یہ علم ہی کی برکت ہے کہ انسان آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے, یہ علم ہی کی وجہ ہے. اور لوگ علم سب سے پہلے علم کے بعد سیکھنے کے بارے میں, پڑھنے کے بارے میں فرمایا. وہ لوگوں سنو, آج مدرسہ چلتا ہے, اس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, اس میں حساب کی تعلیم دی جاتی ہے, اس میں انگلش کی تعلیم دی جاتی ہے, کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. لوگوں سنو, یہ مدرسے چلانا, یہ مدرسے چلا کر اس میں بچوں کا پڑھنا, یہ آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ. سنو لوگوں, عمر کریم آقا نے, آمینہ کے چاند نے, زہرا کے بابا نے, حسنین کے نانے نے, لوگوں سنو, جب مدینہ شریف, جب مکہ شریف سے ہجرت فرمائی, جب مکہ شریف سے سرکار نے ہجرت فرمائی, کہاں کے لیے ہجرت فرمائی؟ کہاں کے لیے؟ مدینہ. بولو محبت کے ساتھ, مدینہ. لوگوں یہ وہ شہر میرے نبی کا شہر, شہر مدینہ ہے. اس کی پربہار ہوائوں کا کیا کہنا, اس کی خوشگوار ہواؤں کا کیا کہنا, اس کی معطر فضاؤں کا کہنا. سبحان اللہ. جو مدینہ شہر میرے نبی کا شہر مدینہ ہے, وہ لوگوں مسجد نبی کی شریف کے قریب میں میرے کریم آقا نے ایک مدرسہ قائم کیا. بولو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے تعلیم کے لیے مدرسے کی بنیاد میرے کریم آقا بے شک. جب سرکار نے ہجرت فرمائی مکہ شریف سے مدینہ شریف تو صفا کا چبوترا میرے کریم آقا نے بنایا. گویا کہ یہ صحابہ کو سکھانے کا مدرسہ تھا. صحابہ آتے تھے, اس مدرسے سے سیکھتے تھے, میرے کریم آقا سکھاتے تھے. گویا کہ لوگوں معلوم ہو یہ ہوا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے. مکہ شریف سے ہجرت فرما کر میرے کریم آقا جب مدینہ شریف میں پہنچے تو لوگوں سنو, سب سے پہلے میرے کریم آقا نے مدینہ شریف میں پہنچ کر مدرسہ قائم کیا, مدرسے کی بنیاد رکھی. اور سوائے کہ صحابہ کرام تھے, لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور اصحاب صفہ جو تھے نبی کے غلام ہوتے جاتے تھے, اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر علم دین میرے نبی سکھاتے تھے. صحابہ اکرام سنتے جاتے تھے, سیکھتے جاتے تھے. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے علم. تو سب سے ضروری انسان کے لیے علم ہے. مدینہ شریف میں سرکار نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا. اور صحابہ اکرام اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. یہ علم ہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتا. بولو بات ہے نہیں؟ ہاں, یہ علم ہی ہوا کرتا ہے. یہ علم ہی ہے کہ انسان جہاز کے ذریعے ہواؤں میں اڑ رہا ہے. یہ علم کی بدولت ہے. لوگوں یہ علم ہی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے. ماشاءاللہ منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں شاعر اسلام پیکر ترنم بلبل باغ مدینہ محبوب رضا صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی, اور ساتھی میں پیکر اخلاص و وفا حضرت حافظ و قاری مولانا معراج الحسن صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی, جو آپ کے سابق امام اور مدرس بھی رہ چکے ہیں. وہ ماشاءاللہ تشریف لے آئیں. بڑی محنت ہے ماشاءاللہ ان کی. اور اکثر یہ اس بستی کا ذکر کرتے رہتے ہیں, رتو پورے کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں, رتو پورے کا, یہاں کے لوگوں کا, یہاں کی اچھائیوں کا. اور میں نے بھی ان کے ساتھ میں دیکھا کہ لوگ اسے جب دعا سلام ہوئی تو بڑی محبت کے ساتھ لوگ پیش آئے, بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے. تو اور ماشاءاللہ یہ ان کا گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے والد بھی مولانا تھے اور یہ تینوں بھائی بھی مولانا ماشاءاللہ.
ایک یہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پاک پڑھتے ہیں، آپ کو سنائیں گے شاعر اسلام، دوسرے نقابت فرما رہے ہیں گویا کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، محبت سے بولیں آپ سبحان اللہ۔ تو لوگوں میں بتا رہا تھا علم بھی وہ دولت ہے کہ انسان دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے، علم ہی وہ دولت ہے کہ جس سے انسان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ لوگوں یہ علم بھی وہ دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذریعہ نجات کا سبب بنے گا، یہ علم ہی ہے کہ قربت الہی کا راستہ ہے، اور لوگوں یہ علم ہی ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ علم ہی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بڑا ہو جاتا ہے، یہ علم ہی ہے جس کے بارے میں آمنہ کے چاند نے فرمایا اطلب العلم ولو کان سن بالسین، وہ لوگ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ علم ہی ہے جس کے بارے میں آمنہ کے چاند نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، وہ لوگ یہ علم ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی جیل سے نکالے گئے اور بادشاہ مصر بنا دیا گیا، یہ علم کی ہی بدولت تھی، وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پر حکومت کی، یہ علم ہی کی بدولت تھی۔ اسلام یہ علم وہ چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے، وہ لوگ انجینئر بنتا ہے علم کی بدولت، ماسٹر بنتا ہے علم کی بدولت، ڈاکٹر بنتا ہے علم کی بدولت، سائنسداں بنتا ہے علم کی بدولت، انجینئر بنتا ہے علم کی بدولت، پائلٹ بنتا ہے علم کی بدولت، وہ لوگ گویا کہ یہ علم وہ چیز ہے کہ اس علم کے ذریعے کوئی اپنے گھر میں چمکنے لگتا ہے، کوئی محلے میں چمکنے لگتا ہے، کوئی گاؤں میں چمکنے لگتا ہے، کوئی اپنے علاقے میں چمکنے لگتا ہے، کوئی ضلع میں چمکنے لگتا ہے، کوئی صوبے میں چمکنے لگتا ہے، کوئی اس علم کی بدولت لوگوں پوری دنیا میں چمکنے لگتا ہے۔ آؤ انسان کو نے بتا دوں علم کی چٹان بریلی کا پٹھان امام احمد رضا خان، علم کی بدولت جس آج پوری دنیا جانتی مانتی ہے، وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دور پر جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہلو 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 ہلو، اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں یہ علم ہی ہے۔ مجھے بتاؤ ڈی ایم کیسے بنتا ہے؟ گھاس کھود کر، ایک چھیل کر، علم کے ذریعے ڈی ایم بنتا ہے، علم کے ذریعے ایس ڈی ایم بنتا ہے، علم کے ذریعے انسان اتنا ممتاز ہو جاتا ہے کہ اگر حافظ قرآن بن گیا تو باپ بھی پھر کہتا ہے امام صاحب، باپ کہتا ہے حافظ صاحب، پھر ارے طرح یہ چلا جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے تو باپ بھی ادب کرتا ہے حافظ قرآن۔ ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن بن گیا، جی بے شک بے شک، اب دیکھو علم نے کیسے نمایاں کیا جی کہ باپ بھی کہتا ہے پھر حافظ جی، اے سبحان اللہ، ماں بھی کہتی ہے حافظ صاحب، دادا بھی کہتے ہیں حافظ صاحب، جی بے شک، پریوار والے بھی کہتے ہیں حافظ صاحب، اور اگر نماز پڑھانے کا نمبر آ جائے تو باپ 60 سال کا ہے، جی کیا کہہ باپ کتنے سال کا ہے؟ 60 سال کا، اور بیٹا کتنے سال کا؟ 20 سال کا۔ جی بے شک، یہ علم ہی ہے کہ علم ممتاز کر دیتا ہے۔ بیٹا مسلح پہ، باپ کہتا پیچھے اس امام کے، لوگوں اس علم نے انسان کو کتنا بڑھا دیا، اس علم نے انسان کو وہ جو سرجا پر پہنچا دیا، فلک بوس اس فرش زمین سے اٹھا کر فلک بوس عمارت کا مکین بنا دیا، یہ علم ہی ہے۔ کہتا پیچھے اس امام کے، باپ کہتا پیچھے اس امام کے، محلے والے کہتے پیچھے اس امام کے، عالم دین علم سے بنتا ہے، وہ لوگ حافظ علم سے بنتا ہے، قاری علم سے بنتا ہے، عالم دین علم سے بنتا ہے، اس کی فضیلت اتنی ہو جاتی ہے، مرتبہ اتنا بلند کر دیا جاتا ہے، اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے وی آئی پی لوگ، میری امت کے باعزت لوگ، میری امت کے باوقار لوگ، اگر کوئی ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ لوگوں یہ علم ہوتا ہے، علم تو اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دو، جی بے شک، تعلیم دو۔ ایک طرف آپ حافظ بنائیے، جی بے شک، قاری بنائیے،
عالم بنائیے، دوسری طرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر ماسٹر انجینئر۔ اے ہے کیا کہنے بہت تعلیم سب ہونی چاہیے، جی بے شک تعلیم سب ہو۔ میرے سرکار نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو جی۔ چاہے چین جانا پڑے، اے ہے کیا کہنے چاہے چین جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ جی بے شک علم وہ چیز ہے لوگوں۔ اور سنو، ڈاکٹر عبد الکلام نے کہا تھا، سر سید نے بھی کہا تھا، ایک طرف تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں سائنس ہو۔ قرآن کے ذریعے تم لوگوں کی رہنمائی کرو، سائنس کے ذریعے اپنے دیش کا نام روشن کرو، تاکہ تم دنیا میں بھی چمکتے رہو۔ سائنس کے ذریعے دنیا میں چمکتے رہو گے اور قرآن کے ذریعے دنیا میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، میدان قیامت میں چمکتے رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہوا۔ لوگوں علم حاصل کرو، علم بڑی ضروری چیز ہے۔ بتاؤں آپ کو، یہ علم وہ چیز ہے لوگوں، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، جی بے شک انسان کو ممتاز کر دیتا ہے، جی بے شک بے شک بے شک، کیا کہنے ممتاز کر دیتا ہے۔ حافظ قرآن، ماشاءاللہ بچہ حافظ قرآن بنا، کہاں بچہ ہے مگر کہاں کا بچہ؟ حسن پور تحصیل حسن پور، ماشاءاللہ یہ آپ کے رتو پورہ میں بڑی دور سے آیا ہوا بچہ، حسن پور، تحصیل حسن پور، تحصیل حسن پور، گاؤں کون سا؟ کالا کھیڑا۔ الحمدللہ میں نے دیکھا، میں بھی وہیں کو محمد آباد، کالا کھیڑا۔ کہاں سے بچہ آیا اور اس نے کہاں حفظ کیا؟ ہمارے قاری ہاشم صاحب کی محنت کے ذریعے، ان کے ذریعے، اور جو ہے اس بستی کے لوگوں کی محنتوں کے ذریعے۔ جی بستی کے لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، ان کا بھی تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ باہر کے بچوں کو رکھ کے کھانا بھی کھلاتے ہوں گے، ان کا خرچہ بھی اٹھاتے ہوں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے جہاں پر ہم نے کھانا کھایا تھا، میں نام سے باپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ کھانا کھلایا۔ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو مدرسہ چلاتے ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں، اس لیے کہ علماء کی قدر کرنا ہی چاہیے، جی بے شک بے بچوں شک، کی قدر کرنا چاہیے، عالموں کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا میری امت کے باوقار لوگ، باعزت لوگ، آپ کی زبان میں کہہ دوں VIP لوگ اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہیں، حافظ قرآن، قاری قرآن ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہے گاؤں کے لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں بچے کے پڑھانے میں، اور استاد نے بھی محنت کی، کمیٹی والوں نے محنت کی، بستی والوں نے کھانا کھلا کھلا کر ان کا تعاون کیا ہے، کھانا کھلا کھلا کر تعاون کیا۔ اور تمہیں بتا دوں، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لوگوں سنو، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، لوگوں مجمع صحابہ ہوتا تھا، سرکار باز فرماتے تھے، سرکار تقریر فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام وطن گوش ہو کر کے سنتے جاتے تھے، گویا کہ لوگوں ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند ہے، اس کا چاروں طرف ستارے جگمگائے ہے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار بے شک واضح و نصیحت فرماتے تھے، بے شک، اور صحابہ اکرام سنتے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، وہ لوگوں آمینہ کے چاند نے فرمایا، زہرا کے بابا نے فرمایا، حسنین